بندہ ایک کمینہ ہمسایہ ہے خدا مسجد کے دروازے تک گیا تھا نا اس نے واپس آ کے کہا تھا میں تو گیا تھا ہاں جی ذرا واپس اب غالب نے جس وقت یہ شعر کہا کہ مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں بو تراب میں ارباب اللہ اس وقت نا مفتی گوپال نے فتویٰ لگا دیا اور آپ گوگل کیجئے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہندوستان میں اس وقت بھی سید احمد خان کے بلاک میں وہ خط موجود ہے جو اس نے مفتی گوپال نے غالب کو لکھا اس نے کہا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے لیکن یہ شعر کیا کہ تم نے کنفرم کر تو میں ایک سوال دی تھی گل دسا غالب پتہ نہیں کیا کیا وہ جا کے ابے مفتی سن جی تیرے آنکھ نال دب دیے تو من قبول پتہ کہ تیرے آنکھ نال دب دیے تو من کیڑا مانگی میں آپ لازا علامہ علی نقی نقن مرحوم آیت اللہ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت فرماتے تھے جنت جہنم اللہ کا کام کا بانٹنا ہم لوگوں نے اپنے جیب میں ڈالنا ایسی ہے نا یہ اختیار صرف مولا سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ بھی یہ کام کرتا ہے نا وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے یہ اختیار صرف میرے خدا کو پتہ نہیں اس کریم کو کس کی ادا پسند ہے اب غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی تو ٹھیک ہے میں جہنمی 3 منٹ گھڑی پر ٹائم رکھیے بتا رہا ہوں علی کون ہے اس کے بعد اس شعر کے بعد فقط 3 منٹ میرے مولا چاہتے پورا 3 منٹ اس کے بعد آپ کو شان نبی بزبان مولا علی سناؤں گا ممبر چھوڑ دوں گا گھڑی پر ٹائم رکھیے میرا گھنٹہ تقریباً پورا میں تقریباً 45 منٹ 50 منٹ کے قریب لگ چکا ہوں بات تمام کر دی میں نے اپنے بہت اچھا سنا ارے میں غالب اعلان کر رہا ہوں تو نے کہا ہے میں جہنمی ٹھیک ہے میں جہنمی لیکن اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں ایک لفظ ہے ایندھن ایندھن ہر اس چیز آگ جلا لگانے والی میں شعر یاد کرنا کیسا کہ یہ شعر پڑھنا ہے شعر جس سے آگ جلائی جائے انہیں پڑھنا ہے ٹیشو لکڑی پیٹرول ہر وہ چیز جس سے آگ جلائی جائے اسے کہتے ہیں ایندھن کیمرہ مین اٹھ ہوتا تے بندے دی ویڈیو بنا کے 10 کیڑا ہاتھ نہیں چاہتا غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا اب میں بھی دعا مانگ رہا ہوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم میں دشمن علی کا کلیجہ جلا جشن میرا تمام 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ پوری چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک ایسا سائنٹسٹ ایک ایسا عالم ایک ایسا فلسفر ایک ایسا جینیس جو بیٹھے بیٹھے اعلان کر رہا تھا دنیا والوں جو نہیں جانتے وہ جان لو جو جان گئے وہ پہچان لو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم اعلان کر رہے ہیں جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو سلونی وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا جیسے یاد رکھیے گا میرے بھائی تمام اہل سنت و برادران جو اس وقت محفل میں تشریف فرمائیں میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہوں گا ہم ہر وقت علی کرتے ہیں ہم نے علی بھی سرکار رسالت سے لیے ہیں ہم نے علی بھی نبی سے لیے ہیں اور یاد رکھے زمانہ ہم ہر وقت علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کرنے کی تمیز آ جائے نبی کرنے کی تمیز آ جائے ہم نے علی علیہ السلام بھی نبی جو علی خود فرما رہے ہیں قدموں میں بیٹھ کے میں تو غلاموں میں سے اتنا سا غلام ہوں جو فرما رہے ہیں مجھے علم میرے آقا نے ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ارے جب وہ علی اس کمال کے کام مالک ہیں تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی اب ذرا میں میری سیرت نبی میرے مولا کی زبان سے سنیے بیچ میرے مولا نے اعلان کیا بیچ میں سے ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اس نے کہا یا علی ایک سوال لائے ہو
علی فرماتے ہیں بندہ خدا میں ممبر پہ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ پوچھے، مجھ سے کچھ مانگے۔ اس نے کہا کہ حضور ویسے تو سوال بہت زیادہ ہے، جو میری وہ تقریر ہے، جو مجلس ہے جس میں میں آپ کو عالم علی کے خطیب علی سناؤں، اس میں یہ چیزیں ہیں، سوال صبح تک چلتے رہیں گے۔ بات ارے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، دشمن کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے علی کے سامنے سے کسی کو خالی نہیں جاتا دیکھا، ہم نے علی سے اچھا جج کرنے فیصلہ کرنے والا جج ہی نہیں دیکھا، ہم نے علی سے اچھا کریم ہی نہیں دیکھا، بڑے سے بڑا جو بھی چلا گیا اس کے دروازے سے خالی۔ یہ لمبی بحث ہے، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ کوئی الگ ایک تقریر ہے، لیکن اب جملہ سنیے۔ علی نے فرمایا سوال کر۔ یہودی نے کہا سوال یہ ہے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سرکار نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا حدیث یہ ہے آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ علی فرماتے ہیں سوال پہ آپ، اس نے کہا بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ اس وقت بھی نبی بھی تھے، بابا جی نبی پیر فلک شہر نبی بھی تھے، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، میرے مولا کا اتنا کرم ہے، میری یہ گناہگار آنکھیں ابھی تک وہ منظر نہیں دیکھ سکی کہ یہ جملہ کہنے کے بعد یہ حقیر خالی واپس گیا ہو۔ امام حسین کے دربار سے مایوس ویسے بھی کوئی نہیں جاتا، سمجھا سکوں تو آپ میرے مولا کا کرم دیکھیے گا، ورنہ زد کا حل دنیا میں ہے بھی کوئی نہیں۔ علی فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر تب بھی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے تو۔ علی فرماتے ہیں یہودی عالم، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا، اس نے اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، پھر ان حجابوں میں 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں 1000 سال تک میرے آقا کا نور ایک حجاب میں اس ذات کی تصویریں کرتا رہا۔ یہ 1000 سال آپ کا ہمارا نہیں ہے، یہ 1000 سال ہے نوری سال، معذرت کے ساتھ یہ وہ نورانی سال جسے آپ کی انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں۔ وہ کیا اس پہ تھیوری تھی البرٹ آئنسٹائن کی E=mc²، جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ، یہ میرے بھائی وہ نوری سال ہے۔ علی فرماتے ہیں 1000 سال تک ایک حجاب میں میرے آقا کا نور اس ذات کی تصویریں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب سعادت میں رکھا، حجاب سعادت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذو الملک والملکوت پڑھا۔ یہ آپ سلامت رہے۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور اس ذات کی تصویریں کر کے جب باہر آ چکا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے، اللہ دیکھتا بھی گیا، اللہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سید الانبیاء ہے، تو ہی رحمت للعالمین ہے۔ بات ایسے کروں کہ ہر بندہ میرے ساتھ سمجھے۔ علی فرماتے ہیں یہ وہ حسین وقت تھا، یہ وہ اچھا ٹائم تھا جس وقت اوپر سے خطاب آ رہے تھے اور نیچے سے شکرانے کے نفل ادا ہو رہے تھے۔ علی فرماتے ہیں وہاں سے خطاب آ رہے تھے، یہاں سے شکرانے کے سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے۔ علی فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، وہ خطاب دیتا گیا، نیچے سے سجدے ہوتے گئے۔ علی فرماتے ہیں بالآخر خدا نے خطاب تمام کیے، میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ علی فرماتے ہیں خطاب مکمل، سجدے سے سر اٹھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، 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 دیکھتا۔ بابا جی بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے شادیہ لاہور والوں تمہیں میرے آقا کی عزت کا واسطہ۔ علی فرماتے ہیں بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر، مجھے مولا کی قسم میں طوفان روک کے بیٹھوں میں سمجھا سکا، آپ اپنا پنڈال سنبھالیے گا۔ علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا، وہاں بننے والے کو سمجھنا، بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی۔ علی فرماتے ہیں گرمی محسوس ہونے کی دیر تھی جب بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی پہنچی تو بننے والے کو پسینہ آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
عشق ہوتا کیا ہے؟ عشق کی آسان سمپل سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے، بس عشق وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، اس کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی عشق کر پایا نہ کسی سے ہو سکا۔ عباس علی حیدر بھائی نہ کسی کے بس کی بات تھی۔ اب سمجھیے عشق کیا ہے؟ جب گرمی لگی تو پسینہ آیا۔ الازہر یونیورسٹی تک، اہل مصر تک اہل سنت برادران نے مانا اس بات کو جو میں کر رہا ہوں، حوزہ علمیہ نجف اشرف تک شیعہ برادری نے اس بات کو مانا۔ اللہ نے فرمایا میرے عشق کا پسینہ اسے ضائع نہیں کرنا۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ 2023 والا عشق نہیں ہوتا میرے بھائی، عشق یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عشق محبوب کا پسینہ ہے، پسینہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم اس پسینے کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے پسینے کو اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ۔ کیا مجھے بندہ بتا میرا بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں دانت کے لیے پڑے نہیں لگی رب میں بات، میں کہتا ہوں پنڈال اس سے ہمارا دانت تھوڑی ہے، بات بڑی ہے۔ ارے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام۔ علی فرماتے ہیں اس وقت جب پسینہ اکٹھا کیا گیا تو اس ارض کے قطرات کی جو تعداد تھی وہ تھی ایک کم 1,24,000، یعنی 1,23,999۔ علی فرماتے اب سن، اگر تیرا کلیجہ بردار، ارے یہ علی سیرت النبی پڑھ رہے ہیں، علی فرماتے یاد رکھنا حضرت آدم شفیع اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے۔ میری محنت دیکھیے اور اپنی افسردگی دیکھیے میرے بھائی، مولا کا راستہ میرا سفر برباد ہو جائے گا اگر مجھے خیرات نہ ملی یا میری بات ضائع ہو گئی یا میں بات پہنچا۔ ارے ہر نبی بنا میرے آقا کے پسینے سے، کیسے سمجھوں میرے بھائی؟ پسینہ ہوتا کیا ہے؟ لے چلے آگے میرے ساتھ، کیا ہوتا ہے پسینہ؟ یہ آیا، یہ پکڑا، یہ چھٹک لیا، چھٹک، یہ ہے پسینے کی ویلیو، یہ ہے پسینے کی قیمت۔ یہ آیا، یہ چھٹک دیا، یہ ہے پسینے کی ویلیو۔ رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا بھائی کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کو عیسیٰ کہتے ہیں، جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کو موسیٰ کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بولے، دانت چھوڑیے، بات بڑھیے، ممبر اسکری چھوڑ کے جو رہا ہے۔ آدم شفیع اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے۔ پہلیا ٹاؤن پڑھے لکھے جوانوں میں، شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں، علی پاس عسکری، علماء، عرفاء، ادباء، خطباء، فقہاء، شعراء، ان 6 کے 6 طبقوں سے سوال کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے، آپ لوگ بڑے ہیں، میرا ذرا یہ مسئلہ یہ گتھی تو سلجھائیں بھئی، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان نبیوں کے نام اس میں گرامی کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت